بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت تمام فرشتوں پر ظاہر ہوئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام زمین کی خلافت سنبھال سکتے ہیں اور ان میں وہ ساری صلاحیتیں خلافت سنبھالنے کی موجود ہیں، آدم علیہ السلام کا جب یہ شرف فرشتوں اور جناتوں پر ظاہر ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کو عمل سے بھی ظاہر کروا دیا جائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری کی، سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور وہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سجدہ کرنے کا حکم اس وقت کی مخلوقات کے لیے عام تھا، یعنی فرشتے اور جنات اس میں داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے کہ فرشتے سب سے افضل اور اشرف مخلوق تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات تو اس میں بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور زمین کی خلافت کے لیے ان کی صلاحیتیں فرشتوں پر ظاہر ہو گئیں، فرشتوں کو بتا دی گئیں اور انہوں نے مان بھی لیا، سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے کافر ہو کر کے جنت سے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے تم دونوں فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک درخت کے لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ اس درخت کے پاس مت جانا، یعنی صرف اس کے کھانے سے تم پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، مردود ہوا تھا، وہ خار کھائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی طرح سے موقع پا کر اور مصلحتیں بتا کر کے آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو بہکایا اور وہ ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا، اور ان کی اس غلطی کی وجہ سے انہیں بھی جنت سے نکال دیا گیا اور ان کو یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، مگر وہاں کا رہنا جنت کی طرح نہ ہوگا، بلکہ زمین پر اختلافات ہوں گے اور دشمنیاں بھی ہوں گی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، مگر زمین پر رہنے کا حکم بدستور قائم رکھا اور یہ بتا دیا کہ ہماری طرف سے بذریعہ وحی جو احکام تمہارے پاس آئیں، جو ان احکام کو مانے گا، جو ہماری اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہ ہر خوف سے اور غم سے نجات پا لے گا، اور جو ان کو نہیں مانے گا، جو ان کی پیروی نہیں کرے گا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو تو لوگوں کا مقتدی بنا کر بھیجا جاتا ہے، ان سے غلطی کسی غلط فہمی یا بھول کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کوئی جان بوجھ کر کے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام نے بھی جان بوجھ کے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا اور یہ بھول ہوئی ان سے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں ہوئی، بھول ہو گئی یا اجتہادی لغزش جو حقیقت میں گناہ نہیں ہے، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے اعتبار سے یہ لغزش بہت بڑی سمجھی گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، اور آدم علیہ السلام
کو پھر احساس ہوا، آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کی اور اس کے بعد انہیں معاف کر دیا گیا۔ اس طرح سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح سے آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ نے جنات اور شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت بھی دے رکھی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ پہچان نہ سکے ہوں کہ یہ شیطان ہے اور وہ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔